اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو فقط 2 ہی عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ 2 عید بالکل، عید الفطر مسلمانوں کی عید ہے، عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید ہے، لیکن آئیے جب ہم احادیث شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ بھائی مسلمانوں کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جو مسلمانوں کے عید کا دن ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور یوم عرفہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہمارے پاس تو مہینے میں 4 عیدیں آتی ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ 4 عیدیں آتی ہیں، اور اس کی شان و عظمت سرکار نے خود بیان فرمائی ہے کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس دن غسل کیا کرو، اچھے کپڑے پہنا کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، جیسے ہی تم جمعہ کی اذان سنو تو خدا کے ذکر کی طرف دوڑو، لپکو۔ تو اس دن کی فضیلت بتائی گئی۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے تو بتایا کہ جمعہ کا دن بھی تو عید کا دن ہے یا نہیں؟ اب دیکھیں، اب دوسرا سوال پھر اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی کہ 12 ربیع الاول کو اگر ہم عید کا دن کہہ رہے ہیں، جب ایک جواب مل گیا یا نہیں مل گیا؟ ہاں، تو اب 12 ربیع الاول کو اگر نبی کا میلاد ہے تو نبی کا وصال بھی تو 12 ربیع الاول ہی کو ہے، نبی کا انتقال، آپ کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہوئی نا۔ جب میلاد کی خوشی منا رہے ہیں تو وفات کا غم کیوں نہیں منا رہے؟ یہ بھی کوشچن ارائز ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کی خوشی بہت دھوم دھام سے منا رہے ہو، بھائی غم کیوں نہیں منا رہے جبکہ وفات بھی تو اسی دن ہوئی ہے؟ تو اللہ اکبر۔ اب اس کا جواب بھی حدیث شریف میں موجود ہے، سنن نسائی، سنن ابو داؤد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا دن تمہارے لیے جمعہ کا دن ہے، جو تمام دنوں کا سردار ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی دن حضرت آدم کا وصال بھی ہوا ہے، وصال بھی ہوا ہے۔ تو اللہ کا نبی آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہو رہے ہیں اور انتقال فرما رہے ہیں وہ جمعہ کا دن ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے تمام دنوں میں سے بہتر اور دنوں کا سردار ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہو سکتا ہے۔ تو وہ نبی جو آدم کا بھی وسیلہ بنے ہیں، وہ نبی جو آدم کے لیے بھی وسیلہ بنے ہیں، وہ نبی جو آدم کے بھی امام اور سردار بنے ہیں، ان کی ولادت اور وفات کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں نہیں بن سکتا؟ اور بکواس کرتے ہیں بے وقوف جہلا نادان کہ بھائی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ غم تو وہ منائے جس کا نبی مر چکا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا میرے ساتھ بولیے نا، غم تو وہ منائے جس کا نبی مر چکا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے خدا کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ارے وہ لوگ جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں وہ غم منائے، ہمارا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل صبح قیامت تک زندہ ہے، کل صبح قیامت تک زندہ ہے۔ ہم زندہ نبی کے ماننے والے زندہ قوم ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بکواس کرتے ہو نبی کی شان میں گستاخی، توہین۔ اللہ اکبر، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، کہ سرکار فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الطین والماء۔ آج لوگ الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں۔ مصنف عبد الرزاق میں جو امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں، آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا، روایت ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میری نبوت موجود تھی، میرا نور موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا تو تب سے موجود ہیں۔ اور پھر چلو قرآن مجید سے ایک اور آپ کو دلیل دیتا چلوں۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا عنوان ہے مگر وقت زیادہ نہیں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ ہمارے درمیان، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما،
کیا فرما رہے ہیں؟ ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے سب کے لیے عید کا دن ہو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید ہے کہ اے اللہ ہم پر دسترخوان نازل فرما، اور جس دن وہ دسترخوان نازل ہو رہا ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو۔ ارے دسترخوان جس دن اترے رب کی بارگاہ سے تو وہ دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو سارے نبیوں کا سردار جس رات تشریف لا رہا ہے، جس دن تشریف لا رہا ہے، وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر، بات سمجھنے کی ہے یا نہیں؟ دسترخوان نازل، کھانے پینے کا سامان نازل ہو رہا ہے تو عید کہلا رہی ہے، اور میرے آقا جب تشریف لا رہے ہیں تو عیدوں کی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ ارے آج ہم رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض نہ ہوتے اگر سرکار تشریف نہ لاتے، آج ہمیں ڈھنگ سے جینے کا سلیقہ نہیں آتا اگر سرکار تشریف نہ لاتے، ارے ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو سر عام لوٹا جاتا اگر سرکار تشریف نہ لاتے، ارے باپ داداؤں کی عزت و تکریم نہیں ہوتی اگر سرکار تشریف نہ لاتے، ارے وہ کعبہ معظمہ جو وحدہ لا شریک کی عبادت کی نشانی ہے اس میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی رہتی اگر سرکار تشریف نہ لاتے، ارے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا اگر سرکار تشریف نہ لاتے۔ کس قدر احسان ہے سرکار کے ہم پر، کس قدر احسان ہے سرکار کے ہم پر۔ کیا ہمیں نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے؟ کیا ہمیں نبی کے شان و عظمت نہیں بیان کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب نبی کی پیدائش تو رحمت کا دن ہو سکتی ہے، نبی کی وفات کا دن کیسے رحمت ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ بھی دلیل قرآن مجید سے سنتے چلے کہ سرکار اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مریم میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلامتی ہو اس روز پر، اس دن پر جب یحییٰ کا میلاد ہوا۔ بولیے سبحان اللہ۔ جب یحییٰ کا میلاد ہوا اس دن پر سلامتی ہو، اور جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ نبی کا پیدا ہونا بھی امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، نبی کا وصال کر جانا بھی امت کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی کہ پیدا ہونا تو ہمارے درمیان تشریف لائیں گے باعث رحمت، سمجھ آ رہا ہے، لیکن وصال کر جانا، انتقال کر جانا، یہ کیسے باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نبیوں کی بارگاہ میں ان کی امتوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کی امتوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بعد از وصال کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں، حدیث شریف میں کتابوں میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ نبیوں کی بارگاہ میں ان کی امتوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مجھ پر بھی میری امت کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے تو میں خوشی سے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، بولیے نا سبحان اللہ۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا کروں گا، خوش ہو جاؤں گا، اور اگر ان کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے تو میں خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کروں گا۔ یہ وصال کے بعد کی بات ہے، تو کیا وصال کے بعد بھی سرکار ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ تو عید کا دن، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن جو ہے، یہ سب سے پاک دن ہے، یہ سب سے بہترین دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس دن